اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جنت کیسی ہوگی؟ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کیسی بنائی؟ جنت کا بازار کیسا؟ جنت کی حوریں کیسے؟ جنت ایک ایسا مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا۔ اس میں وہ نعمتیں رکھیں کہ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا دنیا میں، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا گزر ہوا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی اس کو مناسبت نہیں۔ وہاں کی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور وہاں کے حور کا ایک دوپٹہ دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر۔ اور ایک روایت میں یوں کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام زمین و آسمان اس چیز سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوئی تھوڑی سی چیز رکھی جائے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ جنت کتنی وسیع، اس چیز کا علم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت، وہ فاصلہ جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اب رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا اس کی مسافت اور فاصلہ، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع۔ جنت میں ایک درخت جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے پھر بھی ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی جنت میں وہ کثرت ہوگی کہ جنتیوں کے آپس کے کندھے ایک دوسرے سے چھلتے ہوں گے، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکروں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں یہ ہے میرے دوستو کہ جنات عدن ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا، گھاس کی جگہ زعفران، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ! وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالق مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو، کڑواہٹ، نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے بہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک انداز کے مطابق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، بعد میں پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں کوزے وہیں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، کان کا میل، بدن کا میل، اصلاً یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں بنائیں۔ سبحان اللہ! ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جماع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح، تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ جیسے ہماری سانس جاری ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، سوئے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں،
سانس چل رہی ہے، سبحان اللہ، جنت میں ہماری تسبیح ہماری زبان سے ایسے بلا قصد نکلے گی، کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ہر وقت 10,000 خادم ایک جنتی کے سرہانے کھڑے ہوں گے، ان کے حکم اور فرمان کے تابع۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے لذت میں کمی نہ ہو، بلکہ لذت زیادہ ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا، بڑا ہوا ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، ہمیشہ کے لیے جوانی، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، جنت میں کوئی تکلیف نہیں۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے، پھر بھی ان لباسوں کے اندر اور گوشت کے بہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا۔ ایسی خوبصورت حوریں جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، سبحان اللہ۔ اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں، ایسا خوبصورت جنت کا لباس ہوگا۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد عورت کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے، یہ جو ہمارے دنیا کے سمندر ہیں، تو اس کی تھوک کی شیرینی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک روایت میں اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش آواز ہوں گی کہ مخلوق نے اس طرح کی آواز کبھی نہ سنی، اور یہ بھی گائیں گی اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں۔ عورتیں خود کہیں گی اپنے گانے کے اندر، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں مریں گی، ہم چین والی ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال، پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوگا، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ یہ اللہ نے جنت بنائی ہمارے لیے، نیک لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہیں 1 ساعت میں ہو جائے گا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، سبحان اللہ۔ اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبردج کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کا چاند۔ اس کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ہر ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں۔ اس طرح دنیا میں ہم چاند کو دیکھتے ہیں، ہر آدمی بآسانی دیکھ لیتا ہے، اسی طرح اللہ عز و جل اپنا جب دیدار کرائیں گے اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بے فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا۔ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا، دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا
تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں میں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے، ابر چھائے گا، بادل آئے گا، اور ان بادلوں پر خوشبو اور ان لوگوں پر خوشبو برسا دے گا کہ اسی کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں سے وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، سبحان اللہ، یہ جنت کا بازار ہے، نہ کانوں نے سنی ایسی چیزیں، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا، کبھی ہماری سوچ میں بھی نہیں آئی۔ وہ جنت کے بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی، اس میں جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، خرید و فروخت نہ ہوگی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، انوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہو، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گی کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے تخت کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی، اس کے باغات، اس کی بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو میں دوں، عطا کروں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی اور چیز نہ ملے گی۔ تو میرے دوستو، یہ ہے جنت، یہ ہے جنت کی نعمتیں، یہ ہے جنت کی اعلیٰ ترین حوریں اور جنت کا بازار۔ آج یہ دنیا مختصر سی دنیا ہے، اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزاری بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ کریم نے ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے طفیل اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔